شادی قرار دی اصل مراد عارضی اسمار کرتی ہے معراج کا سما ہے کہاں پہنچے تائیوں اونچی سے اونچی کرسی بات کرتے ہیں خدای ناشتی افضل وجل اور اس کے لیے آدم السلام تمام در عنایتوں اور برکتوں سعادتوں سے پیارے کرام جا رہے ہیں رفتار موسم اور سے قرآن کی مسائل اور حقائق کے حوالے سے آپ آنے شروع کریں لوگوں نے طرح کا احترام کرتے ہیں وہ مزید مسائل اور حقائق کے حوالے سے ہمارے لیے شاید دے سکتے ہیں آج کی خصوصی گفتگو کا عنوان ہے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی زیارت امت خضرا کی زیارت مدینہ منورہ کی زیارت کے لیے سفر کرنے کا معاملہ پورے ہفتے میں جو ہمارے پاس باتیں آئی خصوصیت کے ساتھ انڈیا کے حوالے سے اور قومیت کے ساتھ چونکہ مدینہ منورہ کی حجاج کرام جا رہے ہیں ظاہر ہے مدینہ سے لوٹنے کے بعد مدینہ کے آداب و کی زیارت کی نوعیت سزانا یہ تو ایسے ہی ہو جائے گا کہ گائے جانے کے بعد مجھے بتانا اس لیے یہ بڑا اچھی خواہش ہے ہمارے مجلسوں اور لوگوں کے لیے آداب زیارت مدینہ پر ہو جائے تو یہ شریف پڑھنے واپس جناب محمد والا صلی اللہ تعالیٰ اور اس لیے بھی گزشتہ جمعہ میں ایک مجلس کے ملاد کی بات میں اللہ پاک نے حبیب اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے باتیں کروائی ہے فرمایا لیکن اس میں ایک بات چھوٹ گئی وہ یہ بات ہے اسلام کی تاریخ میں اس جمہوری مسئلے کا سب سے پہلے انکار یعنی ایک مجلس کی 3 طلاق دینے کا انکار کیا ہے سب سے پہلے وہ شخص ہے 7ویں یا 6ویں یا 8ویں صدی کے ہجری کے درمیان اس کا نام ہے شیخ ابن تیمیہ جو اپنے آپ کو حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل کی طرف منسوب کرتے ہوئے حنبلی تھے بڑے زمانہ انداز میں تمام توجہ جو آپ نے یعنی 3 طلاق کا انکار سب سے پہلے شیخ ابن تیمیہ نے گزشتہ جمعہ سے اسی ریلیٹڈ بات ہوتی ہے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی زیارت کا انکار تاریخ اسلام میں سب سے پہلے اس سفر کو حرام اور معصیت کا سفر کہنے والا وہی ابن تیمیہ اس کو تو آپ تفسیر ابن کثیر تفسیر قرطبی تفسیر ساوی تفسیر ابن منصور کی بھی تفسیریں اس سب کو آپ مطالعہ کریں گے تو سب کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ یہ جمہوری مسئلہ ہے جس طرح 3 طلاق پر تمام جمہور مسلک کا اتفاق ہے کہ وہ واقع ہو جاتے ہیں اور جمہوریت سے الگ ہونا حدیث پاک کے حوالے سے من فارق الجماعۃ شبرا فقط صلاح ونقبو بطریقۃ الاسلام یہ جو شخص سواد اعظم اور جمہوریت سے الگ ہوگا
تو وہ اپنی گردن اسلام کی ڈوری سے آزاد ہے، اسلام کی ڈوری سے، مطلب یہ کہ وہ جہنمی من شذ شذ فی النار، جو شخص بھی علیحدہ ہوگا وہ جہنم میں بھی علیحدہ جائے گا۔ یہ جمہوری مسئلہ، اتفاقی مسئلہ، تمام صحابہ، تابعین، تبع تابعین، امت کے تمام کا اتفاق ہے کہ طلاق کا، اور انکار کرنے والے ایک دم توجہ سے سنیے گا، یہ بات آپ کے اور ہمارے ایمان کی ہے، کسی کی شخصیت کی نوٹ کیجیے گا، اور کبھی بھی میری گفتگو کسی شخصیت کے حوالے سے مت، میرے نام کے اندر اگر اشرفی ہونے سے آپ کو تکلیف ہے تو میرے نام کو بھی کاٹ دیں، لیکن میری بات جو ہے وہ قرآن اور حدیث سے ہے الحمدللہ، اور اسی پر آپ کو توجہ دیں نوٹ کیجیے گا۔ یہ ابن تیمیہ نے سب سے پہلے طلاق ثلاثہ یعنی 3 طلاق کا انکار کیا۔ اب حوالہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 230 کے حوالے سے صاحب جلالین تفسیر جلالین کے حاشیہ پر تفسیر صحابی ہے، اور اسی میں یہ بات تفصیل سے مذکور ہے کہ جس نے طلاق ثلاثہ کا انکار کیا فلم یعرف لأحد الا لابن ابی تیمیہ، ابن تیمیہ یہ سب سے پہلا انکار کرنے والا جو شخص ہے کہ طلاق کا وہ ابن تیمیہ ہے، اور فقط رد علیہ ائمۃ مذہبہ، تحقیق کے اس وقت کے جو بھی اس کے امام کے فالوور ان کے ساتھیاں تھے سب نے اس کا رد کیا، وقال اور سبوں نے کہا انہ الضال والمضل، وہ گمراہ ہو گیا ہے اور گمراہ کرنے والا ہو۔ یہ جملے ہیں، میں عربی ترجمہ پڑھ دیا ہوں، یہ فتویٰ بریلوی نظامی کریں گے، نوٹ کیجیے۔ یہ سب سے پہلے طلاق ثلاثہ کے انکار کا کی نوعیت۔ آج کی گفتگو کا جو خلاصہ ہے وہ رسول پاک کی زیارت کا مسئلہ، زیارت رسول کا مسئلہ، تمام کا خود مصطفیٰ کا اتفاق، توجہ دیجیے، آپ کے بعد کی امت صحابہ، تابعین، تبع تابعین سب کی تو ہے، یہ بھی میں حوالے دوں گا، خود مصطفیٰ کا اتفاق، نوٹ کی کہنے سے بات سب سے پہلے مصطفیٰ جس نے میرے انتقال کے بعد میری بارگاہ کی زیارت کی، تحقیق کہ اس نے ایسی زیارت کی جیسے وہ میری حیات میں زیارت کی، مصطفیٰ کا بھی اتفاق ہے زیارت، نوٹ کیجیے، توجہ دیجیے گا، اور اس کو دلائل کی روشنی میں، یہ میں اس کو بول دیا ہوں، یہ دور دلائل ہے، یہ دور دلائل ہے، اور الحمدللہ دلائل جب آپ کے پاس موجود ہیں تو آپ گئے تو جمع کرا کریں، جب آپ کے پاس پانی پلانے کے لیے موجود ہے تو آپ کیوں پریشان ہیں کہ ارے پانی کہاں سے لانا ہے، الحمدللہ دلائل موجود ہیں تو آپ پریشان مت ہوئیے، دور دلائل ہم دیں گے دلائل، نبی کا بھی اتفاق، پہلے مصطفیٰ کے اوپر شکریہ کیا اور وہ ابن تیمیہ کو دماغ میں آپ کے لیے بلاؤ اس وقت پہلے شکریہ، نبی پاک کا بھی اتفاق ہو گیا، دھیان دیجیے، صحابہ کرام میں ہاں کا جو انداز ہے آپ محسوس کر لیجیے، افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اگر آپ بشر ہیں اور بے شک بشر ہیں تو افضل البشر کو فالو نہیں کریں گے، افضل البشر کو فالو کریں گے، افضل البشر بولے تو تمام انسان میں گھٹیا، اور افضل البشر بولے تو تمام بشر میں افضل، اور اس پر سب کا مصطفیٰ کا بھی اتفاق ہے کہ ابو بکر تمام انسان میں نبیوں کے بعد افضل ہے، مصطفیٰ کا بھی اتفاق۔ نوٹ کیجیے اب صحیح بخاری کتاب الفضائل، خود ابو بکر کے فضیلت میں امام بخاری نوٹ کر رہے ہیں، اس سے آپ کو ایک یہ ذہن ملے گا کہ امیر المومنین فی الحدیث کا بھی اتفاق ہے کہ ابو بکر کی افضلیت، اور اس سے ریلیٹڈ جو یہ حدیث آ رہی ہے، حدیث نمبر 367 میں توجہ دیجیے گا، 4000 کے پاس کتاب الفضائل میں یہ حدیث پاک ہے، اور اس میں ایک ایسا بھی ٹکڑا ہے اس حدیث پاک میں جس سے آپ پر اعتراض ہو، وہ پوری حدیث میں آپ کے سامنے ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک کو وصال مبارک کو سب کو اطلاع ہے، حضرت ابوبکر صدیق کچھ دور پر تھے، اطلاع ملنے کے بعد خدا کی قسم تاریخ گواہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کے چہرے پاک پر تھوڑا سا بھی شکن نہیں، تھوڑا سا بھی شکن، تاریخ گواہ، اور شکن نہ ہونے کی وجہ ابھی بتا دوں، آئے
جب اطلاع ملی کہ آپ علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے، اصل بات کیا ہے؟ یہ بات یہ حدیث اس لیے پیش کروں، بات یہ ہے کہ انتقال کر کے احتجاج کے بعد ایسا یہی اصل پرانی اردو پوری گفتگو کا نچوڑ 1400 برس سے یہی ہو رہا، ارے وہ مر گئے ہیں ان کے پاس جانے سے کیا فائدہ؟ یہ ہے اصل. اس لیے میں اسی اعتبار سے آپ کو صاف کر دوں الحمدللہ بخاری مسلم سے خدا کے واسطے اب آپ کے دماغ میں کبھی بخار نہیں آنا، کیا توجہ دیجیے. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہونے کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق دوڑتے ہوئے آئے، پوری تفصیل پیش کرنے کے بعد پوری تفصیل کو آپ بس رہنے دیجیے. جو جملہ ہے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور آپ دیکھیے گا، اور اس کو مطلب آپ کو اپنے سے بھی عقل اللہ نے دی ہے، علم کے حصول کے ذرائع اللہ نے 3 رکھے ہیں، وہ ہے حواس سلیمہ اور خبر صادق اور عقل. یہ 3 ہیں، 3 ذریعے. حواس سلیمہ کو لکھو، چھونا، چکھنا، سننا، دیکھنا، یہ ہے حواس سلیمہ. چھو کر کے بھی آپ محسوس کرتے یہ کیا ہے، دیکھ کے محسوس کرتے کیا ہے، چکھ کے محسوس کرتے کیا ہے، یہ ہے. تو حاصل کرنے کا یہ ذریعہ ہے. خبر صادق مصطفیٰ نے کس کی خبر دی ہے، سچی خبر. اور عقل کے 3 ذرائع ہیں، تو انہیں میں سے عقل بھی صحیح سے یوز کیجیے گا تو دوسرا مطلب یا آٹومیٹک آپ کو ملے گا. آتے ہیں اور آنے کے بعد ایسا نہیں کہ سب کو بھگاتے ہیں، بلکہ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، آرام فرما ہے. نوٹ کیجیے گا انتقال مثال مبارک جتنے بھی جملے ہیں بول چکا ہوں میں، وہاں پر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے. آتے ہیں ابو بکر کا عبداللہ سنیے، فقبلہ، امام بخاری کا ذکر ہے، فقبلہ، آقا کی بارگاہ میں آ کر سب سے پہلا کام جو ہے حضرت ابو بکر کا وہ یہ ہے کہ مصطفیٰ کو چوم لیتے ہیں. سبحان اللہ. فقبلہ، قبل میں تقبیل، تقبیل الابراہیم دونوں کو دیکھیں تو تقبیل الحجر الاسود، حجر اسود کو بوسہ دینا. تو قبلہ سب سے پہلا کام ابو بکر کا یہ تھا کہ نبی کو چوم لے. اور چوم لینے کے بعد سمجھ لیجیے گا بزرگوں کے چومنا بعد موت جب حرام نہ ہو سکا قبل موت کیسے حرام ہوگا؟ نوٹ کیجیے گا. بعد موت ظاہری طور پر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہے چومتے ہیں، اور چومنے کے بعد کا جو جملہ ہے نوٹ کر لیجیے گا، اور وہ سارے ڈاٹس کو آٹومیٹک کلیئر کر لیجیے. ایک بٹن دبائیے سب فارمیٹ کر لیجیے. توجہ دیجیے وہ کیا ہے. حضرت ابو بکر فرماتے ہیں دیوتا حیّن و میتن یا رسول اللہ. سبحان اللہ. توجہ دیجیے گا، دیوتا حیّن و میتن یا رسول اللہ. ارے آپ تو کل بھی اچھے تھے، ابھی بھی اچھے ہی لگ رہے ہیں یا رسول اللہ. دیوتا میں طیب سے ہے، دیوتا آپ پاکیزہ ہیں، پاکیزہ نظر آ رہے ہیں. حیّن کل بھی اچھے تھے، حالت حیات میں بھی اچھے تھے، اور حالت ممات میں بھی اچھے ہی نظر آ رہے ہیں. یعنی حضرت ابو بکر صدیق کا عقیدہ اور امیر المومنین فی الحدیث کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی پاک کی موت کا مسئلہ ہو یا نبی پاک کی حیات کا مسئلہ ہو، یہ اکولی مسئلہ ہے. یہ اکولی مسئلہ ہے. موت افیکٹڈ نہیں ہو سکتی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ورنہ ابو بکر صدیق یہ فرماتے کہ آپ ابھی بھی اچھے ہیں اور کل بھی اچھے ہیں. یہ طیب. اور مفسرین و شارحین حدیث میں تو بہت سارے جملے کہے ہیں، لیکن ایک جملہ میں کہہ دیتا ہوں. اول کلمہ طیب، کلمہ پاکیزہ ہے، مگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ پاکیزہ ہے. سبحان اللہ. دیوتا حیّن و میتن، آپ حالت حیات میں بھی اور حالت ممات میں بھی یکساں ہیں. یہ اس کا معنی ہے. یہ بخاری شریف کے حدیث پاک نوٹ کر لیا. اب بخاری شریف دھیان دیجیے گا، نبی پاک کی حیات اور ممات یکساں، نبی پاک کی حیات اور ممات یکساں ہے. یا نبی پاک کی حیات اور ممات اب نہیں سمجھ رہے اس کو تو آقا کا ظاہری طور پر دکھنا اور آنکھ سے اوجھل ہونا اکول. آگے سمجھ لوں گا. ہاں ہم نہیں دکھ رہے ہیں تب بھی آقا ہے، دکھے بھی تب بھی آقا ہے. سبحان اللہ. یہ ہے سمجھ، یہ مطلب ہے. اور یہ سیدنا ابو بکر صدیق افضل البشر کا عقیدہ ہے اور امیر المومنین فی الحدیث کا عقیدہ ہے. امام بخاری کا عقیدہ ہے. یہ کتاب الفضائل میں ہے، کتاب الفضائل میں ہے. اب جو نقطہ دینے جا رہا ہوں یہ ہے کہ جو کوئی بھی مصطفیٰ کے انتقال کے بعد مصطفیٰ کی حیات اور ممات کو یکساں عقیدہ رکھتا ہے وہ افضل ہے، وہ افضل ہے. کتاب الفضائل میں بیان کرنے کا یہی عقیدہ دے رہے امام بخاری کہ ابو بکر صدیق
ہے. ایک بات سمجھ میں آ گئی آپ کو الحمدللہ. اور ایک بات تو یہی بخاری مسلم ترمذی ابن ماجہ صحیح ابو داؤد صحیح سنن نسائی 6 کتاب مسند حمیدی مسند احمد اور تمام دیگر حدیثوں کی کتابوں میں کتاب یاد کریں گے تو واقعی عالم بن جائیں گے. کتاب یاد کریں گے تو یہ صرف رفع یدین کی حدیث یاد کرتے ہیں اور وہ حدیث پاک یاد کرتے ہیں جس سے کہ بس آپ کو زیر کر سکیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں یار آقا علیہ الصلوۃ والسلام بے شک دین کی تبلیغ کی اشاعت کی لیکن جھگڑے میں کبھی بھی تبلیغ کی ہے؟ آپ جب بھی بات کرتے ہو تو ایسا مسئلہ لگتا ہے کہ میری زندگی کی تاب بنے ہوئے ہو آپ, میری زندگی کی تاب بنے ہوئے ہو. ایسا ایسا کرے تو کیسا, ایسا کرے تو کیسا, یہ حدیث پاک ہے. پہلے پیار محبت سے تو بات کر رہے ہیں, پہلے آپ پیار محبت سے تو بات کرو, رستے میں تو بات کرو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کے حوالے سے بات کر رہے ہو آپ, تو آپ اس طرح بات کرنے لگتا کہ میں ایک دم بالکل پیدا ہو گئی آپ کا دشمن. عجیب بات. آپ بات کرو تو محبت سے بات کرو. نہیں ایسا ہو رہا ویسا ہو رہا ہے, جہاں ہو رہا ہے جو کر رہا ہے عبداللہ کی سزا عبدالرحمان کو دے رہے ہو, کیوں کر رہا ہے ایسا؟ آپ بات ہم سے کر رہے ہو اور حوالہ کسی اور کا دے رہے ہو, وہ ہو رہا وہ ہو رہا. آپ میرے سے بات کر رہے ہو تو میرے اوپر پرسنل کرو. یہاں ہم نے آپ کو یہ دیکھا وہ دیکھا. خیر ہم اس طرف جانا نہیں چاہتے, ہم جو اب آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ دیکھیے. یہ تمام حدیثوں کی کتابوں کے نام لیے 6 کتابیں, خاص طور سے بخاری, مسلم, ترمذی, ابن ماجہ, نسائی, ابو داؤد, یہ 6 کتابیں سیاہ ستہ کہلاتی. مسند حمیدی, مسند احمد, یہ سب جو اوتھینٹک کتابیں ہیں. اس تمام حدیثوں کی کتابوں میں ایک حدیث پاک نقل ہے اور ابن تیمیہ کا جو بیس ہے وہ اب سنی, جو نبی پاک کے روضہ پاک کی زیارت کو جو حرام اور معصیت قرار دیتے ہیں. سب سے پہلے سن لیجیے, ملا علی قاری نے, علامہ ابن حجر اسقلانی نے اور دیگر جمہور جس پر مطلب ناز کرتے ہیں ان تمام ائمہ نے کہا کہ جس مسئلے پر اتفاق ہو جائے اور وہ ریلیٹڈ آف الوہیت یا ریلیٹڈ آف رسالت ہو اور شان کے مسئلے ہو, اس کا کسی بھی زاویے سے انکار کرنا کفر ہے. اگرچہ وہ مسئلہ مباح کی منزل میں ہو, اگرچہ وہ مسئلہ مستحب کی منزل میں ہو, لیکن چونکہ یہ جمہور کا اتفاق ہے, صحابہ اعظم کا اتفاق. تو اب آپ کی عقیدہ بھی آپ ذہن میں رکھتے ہوئے یہ مسئلہ سنیے, کیا وہ جو بیس بنائے ہیں حدیث پاک کو وہ یہ بیس بنائے, اور آپ بھی ہمیشہ یہ سنتے ہوں گے اور نیٹ پر یہ یوٹیوب وغیرہ پر آپ دیکھیں, لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد, مسجد الحرام ومسجد هذا ومسجدی هذا ومسجد الاقصی, او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا معنی یہ ہے کہ سنو, سفر کے لیے کجاوا نہ باندھا جائے مگر 3 مسجدوں کے لیے بس. نہیں سمجھے آپ؟ سمجھے, اب آسان کر دوں, 3 مسجدوں کے واسطے ہی سفر کر سکتے. مطلب اس کا یہ ہے کہ آپ بغداد شریف کی نیت سے نہیں جا سکتے, توجہ دیجیے گا, توجہ دیجیے گا, اور خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں نہیں جا سکتے, غوث پاک کی بارگاہ میں نہیں جا سکتے. اس کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ حدیث میں ہے کہ 3 جگہوں کی سفر کے لیے صرف رسول پاک نے کہا ہے سفر کرنا جائز ہے. وہ مسجد حرام ہے, وہ مسجد اقصی ہے اور مسجد نبوی ہے. اور یہی آج بولتے ہیں کہ اے مدینہ جانے والوں, تم نماز کی غرض سے وہاں جاؤ, مسجد نبوی کا سفر کرنے کی غرض سے جاؤ, نبی کی نیت مت لینا, ورنہ حدیث پاک میں منع کیا گیا ہے. میرے نبی سے نبی کی حدیث کے ذریعے سے دور کیا جا رہا ہے. نبی کی حدیث کے ذریعے سے نبی سے دور کرنے کی سازش ہے. یہ حدیث پاک بیس ہے اکثر کتابوں میں. میں اس سے پہلے کہ اس حدیث پر کچھ جرا کروں یا اس حدیث پاک پر کچھ بولوں, کچھ نہیں بول رہا ہے مجھے. بے شک یہ جائز ہے الحمدللہ, بے شک بالکل صحیح ہے الحمدللہ, 100% سے بھی آگے صحیح ہے کہ اے لوگوں, مسجد کا اگر سفر کرنا ہو, مسجد کی نیت سے سفر کرنا ہو, تو کائنات میں 3 مسجدوں سے افضل کوئی بھی مسجد نہیں ہے. مسجدوں کا سفر کرنا ہو, لیکن سنو, اگر مخلوقات میں اعلیٰ انسب اولا ہونے کا سفر کرنا ہو تو مصطفیٰ کی بارگاہ سے زیادہ افضل کوئی نہیں ہے. تو اس میں انکار کس نے کیا ہے؟ لیکن یہ مفہوم مخالف اور اپوز مفہوم کو اپنی طرف سے نکالا, یہی بدعت ضلالت
اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عمر کو بلاتے ہیں، اے عمر ذرا ادھر آؤ، اے عمر ذرا ادھر آؤ، اور آنے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ جی ہاں علی بھی ہیں، مگر صحیح مسلم میں صرف عمر فاروق کی روایت ہے، نوٹ کیجیے عمر فاروق کی روایت ہے، اس لیے حضرت عمر کی روایت سے پیش کر رہا ہوں۔ عمر کو بلاتے ہیں اور آقا کہتے ہیں سنو، یمن میں میرا ایک چہیتا ہے، کرن میں میرا ایک چہیتا ہے۔ تو اس کے بعد عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ سمجھ، کہا نہیں نہیں تمہیں سفر کرنا ہے، تمہیں سفر کرنا ہے، نوٹ کیجیے گا اے سفر معصیت کہنے والا ابن تیمیہ، جہاں یہ صحیح مسلم کی حدیث ان کے دماغ میں نہیں آئی تھی، حدیث آج کی ایجاد نہیں ہے، وہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بولی ہے، سن 700 ہجری 700 سال کے بعد ہے۔ نوٹ کیجیے گا یہ بیس بنایا کہ جن مسجد کے علاوہ سفر نہیں، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسی صحیح مسلم میں فرماتے، توجہ دیجیے گا صحیح مسلم امام مسلم نے نقل کیا، اے عمر تمہیں سنو، میرا ایک چادر، میرا ایک فرقہ ہے، میرا ایک کرتا ہے، یہ لے جانا، سفر کر کے جانا، اور جا کر کے توجہ دیجیے گا یہ کوئی دعوت کھانے کی بات نہیں، امت کی بخشش کے لیے دعا کروانا، امت کی بخشش کے لیے کون سی نماز پڑھنے کی بنیاد پر ان تینوں مسجدوں کو افضلیت ہے، اسی لیے نا کہ یہاں پڑھو گے تو 1 لاکھ کا ثواب، مدینہ میں پڑھو گے تو 50,000 کا ثواب، مسجد اقصی میں پڑھو گے تو 50,000 کا ثواب، مطلب ثواب ہی کی تو کوالٹی ہے، اور ثواب کا مقصد ہے جنت ملنا، ثواب کا مقصد ہے جنت ملنا، جہنم سے بچنا۔ عمر فاروق صحابہ رسول ہے، نوٹ کرنا، خلیفہ دوم ہے، شیطان ان سے ڈرتا، شیطان ان سے ڈرتا، ڈرو دو ہاتھ پاؤں والو، نوٹ کرنا، شیطان ان سے ڈرتا ہے۔ عمر فاروق نے کوئی آبجیکشن نہیں کیا، حدیث ان کے نگاہ میں بھی ہوگی، سرکار صرف 3 مسجد کا سفر کرنا آپ نے کہا ہے، یہ ایک الگ کہاں سے، یہ ایک الگ کہاں سے، اویس قرنی تو نہ تو مسجد حرام ہے، نہ مسجد اقصی ہے، اور نہ مسجد نبوی ہے، یہ تو قرن اور یمن میں ہے، لیکن ماننا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو یہی ہے ایمان، ڈسکس کرنا یہ بے ایمانی ہے، ڈسکس کرنا یہ بے ایمانی ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق گئے ہیں، اب مجھے بس وہ بتا دیں ابن تیمیہ، اور بتا دیں ان کے فالو کرنے والے، یہ ابن تیمیہ نے جب انکار کیا تو ان کے نظریات کو پھیلانے والے 12ویں اور 11ویں صدی ہجری میں محمد بن عبد الوہاب نجدی، جس پر پورا نجد ناز کرتا ہے، ان کے نظریات جتنے بھی عرب میں شیوخ پائے جاتے ہیں، شاید کا جملہ جن کو بھی بولا جاتا ہے وہ شاید توفیق الرحمان ہو یا شاید ربانی ہو میرا یا جو کوئی بھی ہو، یہ سب شیوخ جو ہے یعنی محمد بن عبد الوہاب نجدی کی طرف منسوب ہو کر کے کہتے ہیں، توجہ دیجیے گا۔ تو یہ محمد بن عبد الوہاب نجدی نے 300-400 برس کے بعد یہ 11ویں اور 12ویں صدی ہجری میں ابن تیمیہ کے نظریات کو پھیلایا، اور یہ ابن تیمیہ کے نظریات کو پھیلانے کے بعد محمد بن عبد الوہاب نجدی کے بعد 13 ہجری میں جب ہندوستان کی سرزمین سے مقدس خاندان کا نام بیٹا محمد بن اسماعیل دہلوی، شیخ ولی اللہ محدث دہلوی، جن کی حدیث پھیلانے کا وہ احسان ہے ہندوستان پر کہ آج تک ویسی حدیث پھیلانے کا کام کسی جماعت نے نہیں کیا، ایسی عظیم خاندان سے پیدا ہونے والی ذات اسماعیل دہلوی ہے۔ یہ جب 13ویں صدی ہجری میں گیا تو محمد بن عبد الوہاب نجدی اور ابن تیمیہ کی کتابوں کے مطالعہ کرنے کے بعد یہ افیکٹڈ ہوا، یہ متاثر ہوا، اور ہندوستان کی سرزمین پر سب سے پہلے مصطفیٰ کے اسی تمام بدعقیدگی کے حوالے سے جو لکھا تھا ابن تیمیہ اور محمد بن عبد الوہاب نجدی نے ان تمام نظریات کو پھیلایا، یہی اسماعیل دہلوی ہندوستان میں۔ اس کے بعد سے 13 صدی ہجری کے بعد سے سارا ہندوستان جو خواجہ عظیم الشان عطائے رسول کی چھتر و چھایا میں ایک جیسے گزار رہے تھے، یہ سب بٹنا شروع ہو گیا ہے۔ نوٹ کرنا یہ ہسٹری، یہ تاریخ نوٹ کرنا، اور یہی اسماعیل دہلوی کی روحانی اولاد ہے۔ سنت والجماعت کے علاوہ جتنے بھی اور جتنے بھی فرقے نظر آ رہے ہیں، اور آج جو انکار کر رہے ہیں رسول اعظم کی بارگاہ میں کس لیے جاتے ہو، ارے وہ میوزیم ہے کیا، وہ یہ ہے کیا، وہ ہے کیا، اس طرح کی باتیں اور اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں۔ نہیں پیارے، یہ سلسلہ الذهب وہاں تک ہے، یہ گمراہ ابن تیمیہ گمراہ کر ان کے بعد محمد بن عبد الوہاب نجدی ہندوستان میں جس نے ان نظریات کو پھیلایا وہ اسماعیل دہلوی، اور ان کے پھیلائے ہوئے نظریات کی بنیاد پر تمام طبقے بٹ جا رہے ہیں۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت یہ نہ یہ کہ شریعت سے ثابت ہے، بلکہ خود مصطفیٰ ہی کی یہ ادا
اور جب پیدا نہیں ہوئے تو ہمارا علم، ہمارا نالج، ہمارے طریقہ کار، ہماری گفتگو، ہمارا انداز کچھ بھی نہیں، کچھ بھی ہسٹری میں نہیں آئے گا. نہیں، توجہ دیجیے گا کیا کہنا ہے. آپ مدینہ میں جا کر کے عمرہ نہیں کرتے، آپ مدینہ میں جا کر کے واقعی جو کرنا ہے وہ کرتے ہیں. لیکن سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ جب بھی رسول کی بارگاہ میں آتے ہیں تو کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اور کچھ نہیں کہتے ہیں. اور یہی ہے حکم شریعت کا. یا ایھا الذین آمنوا صلوا، اے ایمان والو صلاۃ، وسلموا، اور سلام علیہ، اس نبی پر. اے ایمان والو صلاۃ اور سلام اس نبی پر پڑھتے رہنا، یہ آرڈر ہے. اس لیے آپ جب بھی جاتے ہیں باب السلام سے الحمدللہ تو پوری سلامتی کے ساتھ السلام علیکم کہتے ہوئے گزر جاتے ہیں. یہی حکم ہے، یہی آرڈر ہے، یہی شریعت ہے، یہی اسی کے لیے جاتے ہیں الحمدللہ. تو اب آپ بتائیے کیوں کرتے ہیں آپ ایسا؟ جو ابھی میں نے کہا، آپ جب پیدا نہیں ہوئے تو کیا آپ کی ہسٹری، آپ کی تاریخ عالم وجود میں تھی؟ نہیں تھی. نہیں تھی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ابھی تو ظاہر ہے. نوٹ کیجیے گا، صحیح مسلم کی حدیث پاک، صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، اے حجر اسود کے چومنے والوں، اے حجر اسود کے چومنے والوں اور حجر اسود کے چومنے کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والوں، تمہیں مبارک ہو. یہ وہ پتھر ہے کہ ابھی نبی نہیں آئے تھے اور سلام پڑھ رہا تھا. یہ وہ پتھر ہے کہ ابھی نبی نہیں آئے تھے اور سلام پڑھ رہا تھا. عربی کا جملہ اب آپ نوٹ کیجیے، انی لا اعرف حجرا بمکہ قبل ان ابعث یسلم علی، سبحان اللہ، قبل ان ابعث یسلم علی. آج تم کہتے ہو کہ مصطفیٰ سلام اتنے دور سے کیوں پڑھتے ہو، وہ صلاۃ و سلام کیوں پڑھتے ہو، کیا وہ سنتے ہیں؟ ابے آج تو گارنٹیڈ آ چکے ہیں میرے آقا، نبی نہیں آئے تھے وہ پتھر کا سلام سنتے تھے. سبحان اللہ. نہیں آئے تھے تو سلام سنتے تھے. آج تو تم بھی کہتے ہو کہ نبی آ چکے ہیں اور آنے کے بعد گئے ہیں، ابھی نبی نہیں آئے تھے. آقا خود فرماتے ہیں میں آیا نہیں تھا مگر میں اس مکہ کے ایک پتھر کو جانتا ہوں جو میرے آنے سے پہلے مجھ پر سلام پڑھتا ہے. اسی حدیث پاک کی بنیاد پر شارحین حدیث نے فرمایا ہے کہ جو کوئی بھی نبی پر محبت سے سلام بھیجتا ہے آقا خود سنتے ہیں، خود سنتے ہیں. اور اگر یقین نہ ہو تو قرآن پاک اٹھا لو، سورہ انعام آیت نمبر 50، اللہ سبحانہ فرماتا ہے اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا، اے میرے حبیب آپ کے چاہنے والے مومن آپ کی بارگاہ میں آپ کہیں قل سلام، تو آپ ان کا جواب دے دینا وعلیکم السلام. قرآن پاک کو اٹھا کر دیکھیں. کہنا یہ ہے کہ اتنے انکمپلیٹ ہے، اتنے انکمپلیٹ ہے، نالج میں بھی پتہ نہیں، ذات میں بھی انکمپلیٹ ہے، سمجھ میں نہیں آتی ہے بات. اپنے ایمان، اپنی شان، اپنی ذات جس کی حقیقت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود، وجہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے آج پوری دنیا کائنات موجود ہے، اس پر اس طرح کی حرکتیں کرتے ہو. خلاصہ یہ کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی زیارت کرنے والوں حاجیوں تمہیں مبارک ہو، تم اسی نیت سے جاؤ. ارے تم نیت وہ کرو، نماز تو تمہیں پڑھنا ہی ہے. جیسے ابھی آپ مدینہ مسجد آپ آئے الحمدللہ، آپ نہیں بھی نیت کریں گے تو آپ کو الحمدللہ 2 رکعت پڑھنا ہی ہے. نیت نہیں بھی کریں گے آپ کیونکہ آپ کا آنا ہی آپ کی نیت ہے، تو آپ حی علی الصلاۃ جب مؤذن کہے گا تو نماز تو پڑھنا ہی ہے، نماز تو پڑھنا ہی مسجد نبوی. نہیں بھی نیت کرو گے لیکن جس نے نماز دیا ہے اس کی نیت کر لو، سبحان اللہ. جس نے نماز لا کر دیا ہے اس کی نیت کر لو الحمدللہ. سنو، تیری بخشش کے لیے مصطفیٰ نے سب کچھ کیا ہے، اس لیے اب آپ کو کرنا ہے. اسی لیے تعظیم مصطفیٰ، نوٹ کرنا، تعظیم مصطفیٰ واجب ہے، زیارت روضہ رسول واجب ہے، مصطفیٰ کا خیال واجب ہے، مصطفیٰ کے تعلق سے صحیح سوچ واجب ہے، اور ان تمام چیز کا ترک کرنا گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ ہے. اور اس پر اصرار کرنا کفر تک پہنچا دیتا ہے، اس پر ضد کرنا کفر تک پہنچا دیتا ہے. آپ کو اپنے ایمان کو اینی ٹائم یاد رکھنا ہے، اور ایمان ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس لیے اگر کوئی مدینہ المنورہ کی زیارت کے بعد وہ انتقال کر گئے، میں آخری میں 2-3 جملے بولنے جاؤں گا انشاءاللہ، وہ آخری بات ہوگی. انتقال کر گئے، اسی پر سب پیش تھا نا، انتقال کر گئے. انتقال کرنا تو یہ پیدا ہونے کے بعد کا مسئلہ ہے نا، ابے پیدا ہی نہیں ہوئے تھے اور صلاۃ و سلام سنتے تھے. یہ بات نوٹ کیجیے گا، صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، پیدا نہ ہونے سے پہلے جو بات کی جائے وہ پیدا ہونے کے بعد کی بات سے
زیادہ اہم ہوتی ہے، زیادہ اہم ہوتی ہے۔ آج تم انتقال کے بعد کی بات کر رہے ہو، نہیں سنتے ہیں۔ بتاؤ مصطفیٰ کہہ رہے ہیں کہ بعثت سے پہلے سنتا تھا، اور یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ میں تیری نماز اور حج زکات سنتا تھا، سلام سنتا تھا، سلام سنتا تھا۔ جھگڑا اسی میں ہو رہا ہے نا، نماز حج زکات میں کوئی جھگڑا نہیں کر رہے ہیں، جھگڑا مصطفیٰ جانتے ہیں، پاسٹ فیوچر پریزنٹ سب کو جانتے ہیں آقا۔ اب آپ سن لیجئے جو ایک مہر دینے جا رہا ہوں کہ اگر واقعی تم کو حیات النبی ہی چاہیے کہ بھائی مطلب یہ کہ حیات رہتے تو سننے کا تعلق حیات سے ہے، تو اب آپ بس آخری توصیفہ دے رہا ہوں، اس کے بعد اس کو ایک دم کلوز کر دینا، اس میٹر کو کلوز کر دینا، اور الحمدللہ ایک زاویے سے جینا۔ ارے یار پورے ہفتہ نہ برسے، ایک دن ہی برس جائے، انشاءاللہ پورے ہفتہ کا برس جائے گا۔ اللہ پاک ہماری دعا کو، آپ سب کی دعا کو قبول فرمائے انشاءاللہ۔ دیکھ رہا مصطفیٰ کی تعریف ہو رہی، درود شریف پڑھی، اللہم صلی اللہ وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بتائیے جب آپ ہم سب پڑھتے ہیں بخاری شریف کی حدیث پاک ایک دم اٹریکٹ ہوئی ہے ہماری طرف، بخاری شریف کی حدیث پاک، جب آپ مرتے ہیں حدیث پاک ہے اذا وضع العبد فی قبرہ، جب مرنے والا عبد بندے کو اس کی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، وتولی اصحابہ، اور ان کے لوگ جو ہے لوٹ کر جانے لگتے ہیں، لوٹ کر جب جانے لگتے ہیں، لوٹ کر جانے لگتے ہیں تو آقا کہتے ہیں حتی انہو لیسمع خفق نعالہ، معنی یہ ہے کہ جب جاتے ہیں تو جانے میں جو آواز پاؤں کے کھٹ 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 کرتے ہیں نا، یہ پاؤں کے کھڑاون کی آواز کو سنتا ہے وہ مرنے والا۔ یہ نہیں کہا کہ نبی جب قبر میں ڈالے جاتے، اذا وضع العبد، جب جنرل بندہ آپ سب ہم سب جب قبر میں ڈال دیے جائیں گے مرنے کے بعد، تو نبی کیا کہہ رہے ہیں کہ لوٹنے والا جب لوٹتا ہے، دیکھنا اس کو ٹوٹنے مت دیکھو، لوٹنے والا جب لوٹتا ہے تو قبر میں سونے والا جو سو رہا ہے وہ اپنی کان سے ان کے کھڑاون کی آواز کو سنتا ہے۔ حالانکہ بہت سارے ایسے ہیں جو ایک دم آواز نہیں کر کے چلتے، لیکن حدیث ہے کہ سب کی سنتا ہے، سب کی سنتا ہے۔ بس اس حدیث پاک سے کیا کیا مسئلہ نکلا؟ اتنا تو ضرور مسئلہ نکلا کہ مرنے والا مر کر مٹی میں نہیں مل جاتا، سنتا ہے، مرنے والا مر کر مٹی میں نہیں مل جاتا، سنتا ہے۔ ایک مسئلہ یہ نکلا، نوٹ کیجیے گا، اس کو کہتے ہیں سماع موتا، یعنی مردے سنتے ہیں، ایک مسئلہ نکلا، اور وہ بھی جنرل مسئلہ۔ اب اس کے بعد کیا ہے؟ اتاہ ملکان، اتاہ ملکان، جب لوٹ کر آپ چلے جاتے ہو تو دو فرشتے آتے ہیں۔ اب اس کی حیات اور شکل کیا ہے میں نے بتاؤں گا، آپ سمجھ جائیے گا، دیکھ لیجیے گا جانے کے بعد۔ اتاہ ملکان، دو فرشتے آتے ہیں، اور آنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اے مردے نہیں، فیقعدانہ، فیقعدانہ، پھر اس عبد کو، اس بندے کو اٹھاتے ہیں، اس بندے کو اٹھاتے ہیں، توجہ دیجیے گا، اور اٹھانے کے بعد اب آگے حدیث ابھی نہیں بولوں گا، اب آپ ذرا سینے پر ہاتھ کر کے بتائیے، ہر شخص تو الحمدللہ چاہے بڑے ہو یا چھوٹے ہو، ایگزام ہال میں تو بیٹھے ہوں گے سب لوگ الحمدللہ، اور جب سب بیٹھے ہیں تو آپ مردہ ہو کر بیٹھتے ہیں یا زندہ ہو کر کے بیٹھتے ہیں؟ ایگزام اور سوال کے جو آنسرز دینے کے لیے جب بیٹھتے ہیں تو آپ مرے سو نہیں بیٹھتے، زندہ بیٹھتے ہیں، نوٹ کیجیے گا۔ تو جب اٹھاتے ہیں تو اٹھاتے ہی سوال کرتے ہیں۔ اب آپ سوال کیجئے منکر نکیر سے، یہ مردے سے سوال کیوں کر رہے ہو؟ سوال اور جواب کا تعلق تو زندوں سے ہے یار، ہم تو دنیا میں دیکھ چکے ہیں۔ سوال کرتے ہیں من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ تیرا رب کون ہے؟ یہیں سے عقیدہ مل گیا کہ ہماری آنکھ، ہمارے احساسات، ہماری عقل، ہمارے شعور، اس میں تو وہ مردہ ہے، مگر اللہ کی بارگاہ میں وہ زندہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں وہ زندہ ہے۔ نوٹ کرنا پیارے، تو جب عام بندوں کے حوالے سے یہ حدیث پاک کا ایک ایک لفظ بتا رہا ہے کہ ہماری آنکھ سے اوجھل ہوئے ہیں، ہماری آنکھ سے اوجھل ہونے کے بعد جب ان کے ساتھ معاملات ہو رہے ہیں تو سارے زندوں کے معاملات ہو رہے ہیں، اس لیے کہ سوال اور کوسچن ان سے کیا جاتا ہے جو زندہ ہوتے ہیں، مردوں سے سوال نہیں۔ ذرا آپ کر کے کہیں دکھائیے گا، کیوں سوئے ہوئے ہو، کیوں یار اتنا دیر ہو گیا؟ نہیں نہیں نہیں، دیوانہ کہا جائے گا، اور کہا جائے گا مت رو مت رو، ہاں مت رو مت رو۔ لیکن منکر نکیر جب سوال کرتے ہیں، نوٹ کیجیے گا، تو مومن اگر ہوتا، آخری بات کہنے جا رہا ہوں، اور کافر ہوتا، دو ہی کوالٹی ہے، مومن ہوتا تو من ربوں کا بھی جواب دیتا، ربی اللہ ما دینوں کا جواب دیتا، دین اسلام ما کنت تقول فی شأن ھذا الرجل کا جواب دیتا ہے، وہ محمد عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تینوں کا جواب دے دیتا۔ اور جواب دینے کے بعد اب کیا ہے؟ رزلٹ کا انتظار تو کرتے ہی ہے نا، اگرچہ خوشی بھی کر لیتے ہیں کبھی کبھی، رزلٹ کا تو انتظار کر لیتے ہیں نا، تو وہاں رزلٹ کا انتظار نہیں، امیڈیٹلی رزلٹ مل رہا ہے۔ اور رزلٹ کا جملہ سنو، نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی مردگی کی بات کرنے والوں، تم انسان بھی ہو
اسماعیل دہلوی ہے اور مصطفیٰ کی حیات کا انکار کر ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ سنو مرنے کے بعد انسان مردہ نہیں زندہ ہو جاتا ہے، زندہ ہو جاتا ہے. اور یہ عام بندوں کی بات ہے، ایک بھی حدیث ایسی نہیں دکھا سکتے کہ جس میں یہ کہا جاتا ہو کہ تم مر جاؤ. اور پیارے اگر مردہ ہو جانے کا عقیدہ رکھتے ہو تو یہ بتاؤ آپ کا ایمان لانا اور کافروں کا کفر کرنا حدیث پاک قرآن پاک ہے، پاک نمبر 24 کی آیت کریمہ ہے، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، ان کافروں پر صبح و شام جہنم کا عذاب ڈالا جائے گا. اب جہنم میں جب عذاب ڈالا جائے گا تو احساس ہونا نا، اگر احساس نہ ہو تو پھر عذاب ڈالنے کا مسئلہ کہاں سے، عذاب ڈالنے کا مسئلہ کہاں سے؟ اور احساس مردے کو نہیں زندوں کو ہوا کرتا ہے. تو قرآن کا عقیدہ بھی یہی بتاتا ہے کہ کافروں کو عذاب دیا جانا اور مومنوں کو نعمتوں سے سرفراز کیا جانا یہ دلیل ہے کہ وہ سب زندہ رہتے ہیں اپنی شان کے مطابق. تو پیارے جب عام بندے مر کر بھی مر نہ سکے تو مصطفیٰ تو ایسے ہی زندہ ہے. سبحان اللہ، ایک سیکنڈ کے لیے ان کو موت آئی، مخلوق ہونے کی سچائی کو اللہ نے اپنے وعدہ کو سچ کرنے کے لیے موت دیا، اور موت کے بعد پھر امت کی برزخی دنیا کو سنوارنے کے لیے خاص طور سے اور کائنات کے رسول ہونے کی بنیاد پر عام طور سے ان کو زندہ رکھنا ضروری ہے. اگر نہ ہو مر کر مٹی میں مل جائے تو بتا نبی کے مرنے کے بعد کون رسالت کا کام کرے گا، کون پیغام کا کام کرے گا؟ رسول اعظم آج بھی ہمیشہ قائم، ہمیشہ قیامت تک کے لیے، اور وہ ہمیشہ کا مطلب نہیں موت کا بھی پہلے تک کا دیکھے گا، ہمیشہ موت کے بعد مصطفیٰ کو جاویدانی زندگی اس لیے بھی ملنا ضروری ہے تاکہ مصطفیٰ آپ کی خبر گیری کر سکے. سورہ توبہ آیت لاسٹ اینڈ فرسٹ آیت کریمہ دیکھیے کہ اے مومنوں تم قیامت تک مومن رہنے والے ہو، جب تک قیامت قائم نہ ہو جائے اس وقت تک مومنوں کا سلسلہ رہے گا. اور رسول کی شان بیان ہو رہی ہے کہ مومنوں پر مہربانی مصطفیٰ کی ریگولرٹی کے ساتھ ہے، دائمیت کے ساتھ ہے، قرآن کا عقیدہ ہے. اس لیے آج کی گفتگو کا خلاصہ حاجیو درے رسول پر جاؤ اور درے رسول ہی کی نیت سے جاؤ. یہ وقت کا امام اعظم بھی کہہ رہا ہے. اب فرماتے ہیں یا سید السادات جلدو کا قاصدن ارجو رضا کا ورحتمی بہما کا، اے تمام آقاؤں کے آقا امام اعظم ابو حنیفہ جس نے صحابہ کو دیکھا ایک واسطے سے مصطفیٰ کو دیکھا ہے. سبحان اللہ. وہ امام اعظم فرماتے ہیں آقا میں آپ کی بارگاہ میں آپ ہی کی بارگاہ کی زیارت کی نیت سے آیا ہوں. سبحان اللہ. وارجو رضا کا، اور میں آپ کی خوشنودی کا طلبگار ہوں. ارے میں کیا، اللہ طلبگار ہے، اللہ چاہتا ہے. اس لیے پیارے روضہ رسول کی زیارت کو ممنوع یا سفر معصیت کہنا یہ گمراہیت ہے، گمراہ گری ہے. آپ سب اس کو فارمیٹ کرتے ہوئے رب سے دعا کرو، اے اللہ ہم سب کو ایسا بنا مولا، حق جماعت میں شامل رکھنا مولا، حق تصور کے ساتھ شامل رکھنا مولا، اور وقت وقت پر فوراً حدیث کو ضعیف یہ سب کہنے کا والا کبھی بھی نہ بنانا مولا. میرا آقا کبھی ہے تو ان کی حدیث بھی کبھی ہے، آقا ٹھوس ہے تو ان کی حدیث بھی ٹھوس ہے. پروردگار اسی مصطفیٰ کے سب کے پہل میں آج جتنے بھی حاج حجاج کرام ایمان اور احتساب کے ساتھ گئے ہیں سب کے حج کو قبول کریں، اور ہم سب کی نمائندگی بن کر کے جن لوگوں نے ان سب کو سلام کہا ہے یا رسول اللہ قبول کر لیا. سرکار قبول کر لیجیے، آپ کو مومنوں کی جان سے بھی زیادہ قریب ہے. سرکار آج جسمانی طور پر آپ کی بارگاہ میں قبول کر لیجیے. یا اللہ پروردگارا ہم سب کو بھی اپنا اور اپنی بارگاہ کی حاضری نصیب فرما، اور جو گئے اس کو قبول کر لے. سب کے کرم سے پروردگار عالم رحمت کی بارش نازل فرما دے. آمین بجاہ سید المرسلین وما علینا الا البلاغ.